بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ 950ویں حدیث پاک تک پہنچ چکا تھا۔ 950 حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی۔ 951ویں حدیث پاک کا عنوان ہے اہل اسلام کے لیے عیدین کی سنت۔ عنوان تو عیدین کا قائم کیا ہے لیکن ذکر ایک عید کا ہے۔ عیدین دو کو کہتے ہیں، دو عیدیں، لیکن یہاں پر ایک عید کا ذکر ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے خطبے میں فرمایا کہ پہلی چیز جس سے ہم اس دن کی ابتدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم گھر لوٹ کر قربانی کرتے ہیں، سو جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ آگے ایک اور حدیث پاک آئے گی جس میں عید سے پہلے جانور ذبح کر لینے والے کی قربانی کو ضائع قرار دیا گیا تھا، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی ذکر فرما رہے ہیں کہ عید کے دن ترتیب اس طریقے سے ہوگی کہ پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے۔ یہ شہر کا حکم ہوتا ہے۔ ویسے تو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، ہم جب قربانی کرتے ہیں طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے وقت، لیکن یہ گاؤں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ شہر میں عید کی نماز ہو چکے، چاہے پورے شہر میں کہیں پر بھی ہو، عید کی نماز ہو چکے اس کے بعد جب ہم قربانی کریں گے تو یہ قربانی صحیح کہلائے گی، ورنہ سمجھ لیجیے اگر کسی نے شہر میں ہے اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جانور حلال ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور حلال کیا، لیکن اگر آپ پہ قربانی واجب تھی تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ گوشت ہے، ٹھیک ہے، آپ کھا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلی چیز جس سے ہم اس دن کی ابتدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم گھر لوٹ کر قربانی کرتے ہیں، سو جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ پہلے عید کا انتظار کیا جائے گا، کم از کم پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہو جائے، اور زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ کی جو قریبی مسجد ہے آپ جائیں، اس میں نماز پڑھیں، واپس آ کر پھر قربانی کریں، یہی سنت کریمہ ہے۔ 952ویں حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ تھوڑا پہلے بھی گزری تھی، کہ حضرت ابوبکر صدیق یعنی ان کے والد تشریف لائے، یعنی گھر میں آئے، اور اس وقت میرے پاس انصار کی لڑکیوں میں سے دو لڑکیاں یوم بعاث کے متعلق انصار کا بیان کردہ قصہ گا رہی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں، بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیطان کے آلات غنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، یعنی آپ نے حیرت، کیونکہ وہ دف بھی بجا رہی تھی ساتھ میں، اصل میں مسئلہ یہ تھا، تو ایک تو گانا، پھر اس میں دف، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی گمان فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اور یہ اس طرح کر رہی ہیں۔ پچھلی روایت آپ نے سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ موڑ کر لیٹے ہوئے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا شاید سرکار سو رہے ہیں اور یہ بچیاں گانا گا رہی ہیں اور دف بجا رہی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ شیطان کے مزامیر یعنی آلات غنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عید کا دن تھا، تو اس بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، یعنی ہر قوم کے لیے خوشی کے کچھ دن ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ تو یوم بعاث کی وضاحت میں پہلے کر چکا تھا کہ یہ اوس قبیلے کا ایک قلعہ تھا، اس کا نام تھا بعاث، اور یوم بعاث سے مراد یہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان میں آپس میں اس دن میں جنگ شروع ہوئی تھی جو تقریباً 100 سال سے زیادہ چلی تھی، اور اس میں بڑے کارنامے کیے تھے۔ تو انصار کے آباء و اجداد نے تو ان کو انصار نے اشعار کی شکل میں ڈھالا تھا جن کو یہ بچیاں گا رہی تھیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی فحش اشعار نہیں تھے۔
اور یہ مطلب حقیقت پر مبنی اشعار تھے اور بہادری کے قصے اس میں ذکر کیے گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ گانے والی پیشہ ور نہیں تھیں، کوئی معاذ اللہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی طوائفیں وغیرہ ہوں یا جیسے مشہور ہوتی ہیں گانے والیاں اس زمانے میں تھیں ان میں سے کوئی ہوتی، ایسا بھی نہیں تھا، وہ چھوٹی بچیاں تھیں۔ تیسرا وہ دف بجا رہی تھیں، اور دف خوشی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت شدہ تھا، تبھی وہ بچیاں وہاں پر بجا رہی تھیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گمان فرما کر کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یقیناً بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید بچیاں آپ کی اجازت کے بغیر اس طرح بجا رہی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں مخل ہو رہی ہیں، اور شاید یہ بھی ایک ناجائز صورتحال پر مشتمل حرکات ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں پر انکار نہیں فرمایا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان پر انکار کیا اس انکار کا انکار فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ عید کا دن ہے، اس میں تھوڑی بہت خوشی کا اظہار کرنا شرعاً جائز ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسے گانے گانا، ایسے ترانے پڑھنا کہ جن میں مباح اشعار ہوں، یعنی فحش نہ ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا نعت پڑھنا، حمد پڑھنا، منقبت پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل اشعار ہوں تو حمد کہا جاتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو اس کو نعت سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور کسی بزرگ کے کمالات کا تذکرہ اشعار کی شکل میں ہو تو اس کو منقبت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کر کچھ اشعار ہوتے ہیں جیسے آپ نے قومی ترانے سنے ہیں، یا جوش بڑھانے کے لیے کچھ اشعار لکھ دیے جائیں، ان کو جوشیلے انداز سے پھر بیان کیا جائے، اور اس میں نہ اللہ کی توصیف ہے، نہ نبی کریم کی تعریف ہے، نہ کسی بزرگ کی منقبت ہے، تو یہ مباح اشعار کہلاتے ہیں کیونکہ اس میں فحش باتیں نہیں ہیں، اور مطلب نہ گناہ کا کام ہے نہ ثواب کا، تو اسے کہتے ہیں یہ مباح اشعار ہیں۔ تو اب بڑوں کے کارنامے ذکر کرنا یہ بھی ایک مباح چیز ہے، تو اس لیے وہ بچیاں کر رہی تھیں، تو اس میں کوئی یہ مباح اشعار تھے، ناجائز نہیں تھے۔ دوسرا دف کی اجازت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور دیگر مقامات پر بھی خود ارشاد فرما دی۔ تو اب خلاصہ کلام یہی ہوگا کہ اس پر ہی قیاس کر کے اگر کبھی کبھار، کیونکہ یہ دائمی طور پہ ایسا نہیں تھا کہ عرب دائمی طور پہ ایسا کرتے ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ یہ آج ہمارا عید کا دن ہے، تو عید کے دن ایسی خوشیاں صحیح ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی خاص خوشی کا موقع ہو، ایسے موقع پر اگر صحیح اشعار ہوں، فحش نہ ہوں، اور گانے والیاں بھی کوئی معاذ اللہ پیشہ ور نہ ہوں کہ کسی کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو، انگلیاں اٹھیں، کوئی تانہ زنی کرے، کوئی الزام تراشی کرے، کوئی بہتان لگائے، یا مطلب انسان کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرے، ایسا بھی نہ ہو، بچیاں ہیں، اور دف بجائی جائے جس میں جھانجھ نہ ہو، یعنی جھنجھنے جیسے چھن 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 بجتی ہیں، ایسا نہ ہو، تو یہ مباح ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی سنت کی نیت سے کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا، اجازت مرحمت فرمائی تھی، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ تو یہ قیودات لیکن ذہن میں رہے، ایک تو اس کی دائمی عادت نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا نہ پڑھے کہ جس سے معاذ اللہ کوئی برا خیال ذہن میں آئے، اشعار صاف ستھرے بالکل ہونے چاہیے، اور کبھی کبھار ہو، خاص خوشی کے موقع پر ہو تو اس کی بالکل رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن اس قسم کی حدیثوں کو بنیاد بنا کر تمام آلات موسیقی کو جائز قرار دینا، ہر طرح کے اشعار کو کہہ دینا کہ صحیح ہیں، یہ بالکل غلط ہوگا۔ لہٰذا اس کے بارے میں چند حدیثیں دیکھ لیجئے۔ یہ ایک ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضرت عبد الرحمن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو عامر یا ابو مالک اشعری نے حدیث بیان کی، اور خدا کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں کہا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم اور باجوں یعنی آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر واپس آئیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو وہ اس سے کہیں گے کل آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا، اور دوسرے جو لوگ ہیں یعنی شراب اور آلات موسیقی کو حلال کرنے والے،
ان کو مسخ کر کے قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو اس میں دیکھیں وعید ہے بہت سخت آلات موسیقی۔ اب ایک طرف بظاہر سرکار اجازت دے رہے ہیں، جیسے حدیث آپ کو بخاری کی عرض کی ہے، اور اس حدیث پاک میں جو بخاری میں اگلے مقام پر آئے گی، قرب قیامت کی علامات اس میں ذکر کی جا رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آلات موسیقی کا استعمال حرام ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ تو اب ان دونوں میں تطبیق کیسے پیدا ہوگی، موافقت کیسے پیدا ہوگی؟ موافقت ایسے ہی پیدا ہوگی کہ جس موسیقی کے آلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے کی اجازت دی، اس کے علاوہ اور بہت سارے آلات الٹے سیدھے ایجاد کر لینا، پھر ان کے ساتھ فحش شعر، پھر ان کے ساتھ وہ گانے والے کہ جو مطلب شریف القوم نہ ہوں، بچیاں نہ ہوں، بلکہ اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے ہوں، تو یہ تمام امور جب جمع ہوں گے تو یہ ناجائز کہلائیں گے۔ قوالی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ قوالی اس میں ہی داخل ہوگی دف والے صورتحال میں یا دوسرے اس میں داخل ہوگی، اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ اس میں عوام کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ جس قسم کے علماء کو فالو کرتے ہیں انہی کو آپ فالو کریں، اور کسی ایک کو دوسرے پر طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے۔ جو قوالی کے جواز کے قائل ہیں اور وہ جس طرز پہ قوالی ہو رہی ہے اس کو اگر جائز قرار دیتے ہیں، اور اس طرف بھی بڑے مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے۔ جو کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں کسی شے کو ناجائز کہیں، لیکن عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں غلط طریقہ کار ہے کہ ہماری رائے کو مانو، ہماری جو مطلب نتیجہ ہے تحقیق کا اس کو ضرور قبول کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر تم گناہ گار ہوگے، فاسق فاجر ہوگے، ہم تمہاری مذمت کریں گے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ ناجائز ہے، ہمارے نزدیک ناجائز ہے، اور ہم اپنے متبعین کو منع کرتے ہیں، لیکن دوسرے پر طنز کرنا اور اس انداز سے جملے کہنا کہ جس سے ان میں بھی اشتعال پیدا ہو اور پھر وہ آپ کو برا بھلا کہیں، اس سے ایک فتنہ اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ اب یہ فتح الباری کے اندر دیکھیں، ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر فرمایا کہ صوفیہ کی ایک جماعت نے اس باب کی حدیث سے غنا اور اس کے سننے کی اباحت پر استدلال کیا ہے، خواہ آلات موسیقی کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ہو، اور اس کا رد کرنے کے لیے اس حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تصریح کافی ہے کہ وہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معنوی طور پہ اس چیز کی نفی کر دی جس کا لفظی طور پر انہوں نے اثبات کیا تھا، کیونکہ غنا کا اطلاق آواز کو بلند کرنے اور ترنم سے گانے دونوں پر ہوتا ہے، اور مغنی کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے، یعنی غنا کرنے والا، جس کی آواز میں زیر و بم ہوتا ہے، اونچا نیچا کرے آواز کو، اور وہ شوق کو ابھارتا ہے اور اس میں بے حیائی کی باتوں کی تعریض اور تصریح ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ قرطبی کی عبارت نقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ شادی وغیرہ کے موقع پر دف بجانے کی اباحت سے یہ لازم نہیں آتا کہ موسیقی کے دیگر آلات بھی مباح ہو جائیں۔ یہ آپ کی ایک اپنی رائے ہے، اس کا مطلب ہے کہ شادی کے موقع پر بھی دف بجانا شرعاً جائز ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کیا لکھا ہے، فتح الباری عمدۃ القاری آپ کی جو بخاری کی شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی سے گانا سننا جائز ہے، چاہے وہ مملوک نہ ہو، یعنی ہماری اپنی باندی نہ ہو، کسی اور کی ہو، وہ کر سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سننے پر انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کرنے پر انکار کیا، یعنی آپ منع کیا کہ آپ انکار نہ کریں، ان کو کرنے دیں، اور وہ باندیاں مسلسل گاتی رہیں حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جانے کا اشارہ کیا، لیکن یہ مخفی نہ رہے کہ جواز اس وقت تک ہے جب فتنے سے امن ہو، اگر فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ محلم نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ترنم سے گانے پر انکار کیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اشعار پڑھنے پر انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مزامیر کی مشابہت پر انکار کیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس میں خطرہ ہے،
اور فتنے کا سد باب کرنا یعنی دروازہ بند کرنا احسن ہے، اور صرف بلند آواز سے نیک اشعار پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل اس میں بہت کثیر ہیں، کسی نے مطلقاً جائز کہا اور کسی نے اس کو منع فرمایا۔ اس طریقے سے مختلف جو ہیں بزرگان دین کے اس کے بارے میں اقوال ملتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ اگر اشعار مباح ہوں، ان میں کوئی فحش بات نہ ہو، گالی وغیرہ نہ ہو، اور جو پڑھ رہی ہیں وہ بچی ہوں، کوئی پیشہ ور عورتیں نہ ہوں، اور وہاں ان کا پڑھنے سے کوئی فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو کہ مثلاً اگر بچیاں پڑھ رہی ہیں اور مرد اس کو سن رہے ہیں تو یہ تو ہے، اگر بچیوں کے پاس ہی ہیں تو چل جائے گا، کیونکہ یہ تو کنیز تھیں، ان کا الگ حکم ہوتا ہے، اور اب ہمارے یہاں کنیز کا رواج نہیں۔ اب اگر کوئی بچیاں پڑھیں گی وہ آزاد عورتیں ہوں گی، آزاد بچیاں ہوں گی، اور ان کا مردوں کے سامنے پڑھنا شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ کنیز کی آواز کا پردہ نہیں ہوتا تھا۔ آزاد عورت کی آواز کو بھی عورت قرار دیا گیا ہے، انہیں اپنے آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر بالفرض دف وغیرہ کے ذریعے ساتھ بھی ہو تو شادی بیاہ میں اور عیدین وغیرہ پر اس کی اجازت ہوگی، اور عادتاً نہ ہو تو ان قیودات کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس کی بالکل گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الاکلی یوم الفطر قبل الخروج، یعنی عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھانے کا باب۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 953، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے نماز کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا عید الاضحیٰ کے اندر سنت یہ ہے کہ صبح کچھ نہ کھایا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ ڈائریکٹ جاتے تھے، عید کی نماز پڑھتے، واپس آتے، پھر قربانی فرماتے اور اس کی کلیجی سے کھانے کی ابتدا کیا کرتے تھے، جیسے آج کل مسلمانوں میں رائج ہے۔ اور عید الفطر کے دن آپ کی سنت کریمہ یہ تھی کہ گھر سے نکلنے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ طاق کا مطلب جو 2 سے ڈیوائیڈ نہ ہو، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں، اس طریقے سے سرکار پہلے تناول فرماتے، کھجوریں کھاتے، پھر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ تو اگر کسی کو کھجور میسر نہ ہو تو کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کھجور کے ذریعے کہ کھجور میٹھی ہوتی ہیں، تو میٹھا کھانا سنت ہے، تو اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے عید الفطر کے دن تھوڑا بہت میٹھا کھا کے چلے جانا یہ اچھا ہے، بہتر ہے، کچھ نہ کچھ تو سنت پوری ہوگی۔ اور عین سنت اگر پوری کرنی ہو، بالکل مماثلت اور مشابہت تام اور کامل کرنی ہو، تو پھر کھجور کا ہی اہتمام رکھا جائے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں ہزارہا حکمتیں ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ویسی رمضان کے بعد عید الفطر آتی ہے تو روزوں ہم افطار وغیرہ میں کھجوریں رکھتے ہی ہیں، تو 2-4 کھجوریں اپنی بچا کر رکھنی چاہیے تاکہ عید الفطر کے دن وہ کھجوریں کھا کر ہم عیدگاہ کی طرف جائیں تو انشاءاللہ اس سنت کو ادا کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اچھا، خواتین کیا کریں گی؟ خواتین تو عید کی نماز پڑھتی نہیں ہیں، تو ان بہنوں کے لیے ہمارا مشورہ ہے، مطلب میں حکم تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن مشورہ یہی ہے کہ وہ بھی اپنے کچھ کھجوریں کھا کر پھر چاش یا اشراق کی نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ انہیں بھی سنت کی ادائیگی کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی حدیث نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی پروگرام دیکھنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی